جمعرات کے دن دولت کی خاص تصویر کریں۔ رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دولت کا سلطان سب سے تگڑا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں آپ کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس لیے العزیز اس کی صفات ہے۔ یہ اسم عزت سے مشترک ہے، جس کا مطلب قوت اور غالبانہ ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ عزت ہے کہ جس کا قول اتنا اعلیٰ اور رفع ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بدتر ہو، اس کا ادراک ناممکن ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھ سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے۔ اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفات عزیز کا غالبانہ مثبت معنوں میں ہے، جبکہ صفات جبار کا غالبانہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفات عزیز کے غالبانہ میں محبت ہے، جبکہ صفات جبار میں جبر واسطہ ہے۔ یہ اس میں جلانی ہے اور اس کی اعداد 49 ہے۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے، سبحان اللہ، اور دوسروں پر غالبانہ رہتا ہے۔ اس کے فوائد حسب ضلال ہے۔ محتاجی سے چھٹکارا، ذکر کرنے والا محتاجی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، نہ کبھی کا مقروض ہوگا۔ اس کی اہمیت ہمیشہ بلند رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے دوسروں کی نگاہ میں باعزت رکھیں گے۔ ہر حال میں غالبانہ رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالبانہ رہنے کے لیے یا عزیزو یا اللہ قبیل بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی شامل ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الکوثر کا لفظ پہلی آیت میں مذکر ہونے کی مناسبت سے مقررہ ہوا۔ یہ سورت باتفاق مکی ہے اور شأن نزول بھی اس پر شدہ ہے۔ اس آیت کی 3 ہیں اور قرآن پاک کی مختصر ترین اور ساتھ جامع ترین صورت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم ترین خوشخبری دی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تحقیر اور کیا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان کیا ہے۔ وہ ہے سورہ کوثر کی عنایت۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا۔ سورہ کوثر کو تو آپ نے لوگوں اور بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ویسے بھی پڑھے ہوں گے، تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن آج یہ جو وظیفہ ہے سورہ کوثر کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام مبارک کا اپنے تمام دکھی بہنوں کو بتانے لگی ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 منٹ کا وقت نکال کر اپنی زندگی میں ایک دن بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، تو جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل ہے۔ جیسے آپ نے جمعرات کے دن پڑھنا ہے، میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت اچانک سمندر کہاں سے آ گیا، اچانک دولت کی بارش ہماری زندگی میں کیسی ہو گئی۔ آپ کو یقین کرنا میری باتوں پر مشکل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اپنی قسمت کو جو میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں بدلنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو میں وہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، کہ آپ کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو وہ اتنی دولت ملے گی کہ آپ کو وہ دولت کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ لائے گا کہ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ رات دن پیسہ بانٹو گے تو لوگوں کو دیتے پھرو گے تو پھر بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ بینک والے بھی سر پکڑ لیں گے کہ یہ پیسہ اتنا کہاں سے لایا گیا۔ یہ وظیفہ آپ کو فوری طور پر مال و مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گا، آپ کے گھر میں جھگڑے ختم کر دے گا، کیونکہ عزت ساتھیوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کے گھر میں جھگڑوں کی وجہ سے یہی ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔
آپ کی جیب خالی ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں ہے، لوگ آپ کی اپنی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت ہے میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ کو برا لگ رہا ہوگا لیکن بہت سی بڑی حقیقت ہے کہ خالی جیب کسی کو پسند نہیں۔ جس کی ہوتی ہے نہ اس کی گھر میں عزت ہوتی ہے، نہ رشتہ داروں میں، اور نہ خاندان میں، اور نہ دوست و حیات میں۔ اس کی کوئی عزت نہیں، خالی جیب والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کی خالی جیب کو بھر دے گا۔ آپ کے لوگوں کی جیب تو پھٹ جائے گی لیکن آپ لوگوں کی جیب تو پھٹ جائے گی لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ آپ کے خاصت پن ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو درکا رہے ہیں، جو آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ لینا، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو سکون سے بیٹھ جائے۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعرات کے دن اپنی مرضی کے وقت کے مطابق، اپنی مرضی کی جگہ کے مطابق، جمعرات کے دن کی پابندی ہی نہیں، نہ کہ اس وقت کی کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے یا اس جگہ کی پابندی ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کر لیں۔ آپ کی جمعرات پڑھنا ہے، آپ نے ایک جمعرات پڑھیں گے تو اگلی جمعرات کا انتظار کریں گے کہ کب اگلی جمعرات آئے اور اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ آپ کا ایک بار پڑھنے سے ہی فائدہ محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ آپ چاہیں تو ہر جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو صرف ایک جمعرات بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ لوگوں نے صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں، اس وظیفے کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کے فائدے گنوانے لگوں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے گی، یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو شاید میں بھی بتا نہ سکوں، اتنے فائدے ہیں۔ آپ خود اگر کسی ایسی بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، مریض خود یہ وظیفہ پڑھ لے، یا پھر اس مریض کے پاس کوئی ایسا لوگ ہوں جو بھائی ہو، دوست ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، یا کوئی رشتہ دار ہو، یا وہ بیٹا ہو، بہو ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، یا کوئی بھی ہو، اس کا شوہر ہو، اس کو پڑھنے کے پھونک دے۔ ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ پورا عمل جو بتاؤں گا یہی پڑھنا ہے، اس مریض کو پھونک دینا ہے۔ یہ بہن بھائی روزگار ہے جن کی جیبیں میں گھر میں بالکل بھی پیسہ نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ خود پڑھ لیں، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، کہاں کہاں سے دولت آئے گی، غائبی دولت جو میری بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کہتے ہیں نا کہ غائبی دولت کا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو صبح کو پڑھیں اور شام کو ہمیں رزق مل جائے، تو آج آپ لوگوں کے لیے غائبی دولت کا ایک آزمودہ وظیفہ بتاؤں گی۔ غائبی طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کا، غائبی طریقے سے پیسوں کو پانے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان سے ہوں، چاہے آپ انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال سے ہو، افغانستان سے ہو، سعودی عرب سے ہو، دبئی سے ہو، یا ملیشیا سے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو ایک مکمل طور پہ دیکھ لینا ہے۔ ویڈیو میں خود بھی یہ وظیفہ بتاؤں گی، اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میری پیاری دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر، دکان پر، جہاں بھی ہو موجود ہو، آپ لوگوں نے وہیں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگوں نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس دن آپ نے اس وظیفے کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ جیسے ہی جمعرات کا دن آئے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، تو جمعرات والے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اگلی جمعرات کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو ہر جمعرات کو بھی پڑھ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جہاں پر بیٹھ کر پڑھنا ہو وہاں سکون سے بیٹھ جائیں، اور ایک مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس درود کو بھی آپ لوگ پڑھ لو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی، بڑی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج کا جو عمل ہے
سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنا چاہے تو آپ وہ پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم ہر کوئی پڑھتا ہے، اسے نماز والا درود پاک بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے فوری کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں گے، پھر اسی وقت 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پورا عمل سمجھ لیں، اپنی طرف سے جلدی سے چلے مت جائے گا۔ بہت سی اہم باتیں آپ لوگ میں مس کر جاتے ہیں، بہت سی ضرور باتیں جو آپ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر جب آپ وظیفہ کرنے لگتے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کون سی کمی پیشی کر جاتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جب بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں نے، بزرگانوں نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اسی وقت دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو ایک وظیفہ پورا پڑھنا ہے، فوری پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ کو پڑھ کر بھی بتاؤں گی کہ یہ بہت سے آسان سا عمل ہے جو آج کے عمل میں آپ لوگوں کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ اسم پڑھنے ہیں، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ آخر میں آپ نے وظیفے کے عمل میں جب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے انگلیوں پہ بھی کر لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، یا عزیزو یا اللہ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ 2 وظائف کو ملا کر، اسم کو ملا کر پڑھیں گے، ایک ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ پڑھیں گے یا عزیزو یا اللہ، 1 مرتبہ ہوگا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا عزیزو یا اللہ، دوسری بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا عزیزو یا اللہ۔ یہ وظیفہ جو آپ نے اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ یا عزیزو یا اللہ کا وظیفہ 2 وظائف کو جیسا ہی میں نے بتایا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح اس وظیفے کو آپ نے آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے، تمام دوست احباب نے، تمام بہنوں بھائیوں نے، بزرگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، وظیفے کی ترتیب ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ مبارک کے نام یا عزیز یا اللہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور درود ابراہیم جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا ہے وہ ناامید نہیں ہوا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ قرآن پاک کی 108ویں سورۃ مبارکہ کہلاتی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ مبارکہ کہلاتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو کوثر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورۃ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کی بشارت ہوئی تھی،
اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم تحفہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ بزرگانہ دین نے کوثر کو بہت سے سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانیاں، بیماریاں، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورہ کوثر بہت زیادہ مفید پڑھی جانے لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آج کا عمل، یہ جو آج کا وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ، یہ عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک بہت ہی خاص، مجرب، عظیم، عظمتہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ ہے، بہت ہی خاص ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی دلی مراد ہے یا کسی کی کوئی بھی حاجت ہے جو کئی سالوں سے نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے سے ہو جائے گی۔ آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی، سختی سے سختی حاجت بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم کے فضل سے پوری فرما دیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، سورہ کوثر کا یہ جو عمل ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں تو نقصان اسی میں آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ کو وظیفے کا عمل پتہ نہیں چلے گا کہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہماری اول آخر دن میں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہماری سننے والے 5 وقت کی نماز بن جائے، اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو وہ بھی ہماری ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے، اور ان کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تکیل کرتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کر لیں، جب تک آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو آپ کا یہ وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر لیتے تو آپ اسے سچے دل کے ساتھ کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں ان کے لیے بہت قریب ہوں، اور ان کے ساتھ ارشاد بھی فرمایا کہ جب یہ مجھ سے دعا مانگے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ کتنا پیارا عمل ہے۔ لیکن اب بہت افسوس کر کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں رہا، استغفر اللہ۔ اور آج ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے وقت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پریشان حال میں رہتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ نعوذ باللہ۔ آپ لوگوں نے اب یہ ہمارے دین اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم جس سے درس نہیں دیتے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو میں بھی کمائیں۔ جو میں مانگتا ہوں صرف اور صرف اللہ کی ذات مانگے، اللہ کی ذات سے مانگے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج یہ جو سورہ کوثر کا وظیفہ بتا رہی ہوں، آج آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، سچی یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسے ہی بتایا جائے گا، اسی طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔
اور انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اپنے مسائل، اپنی حاجات، اپنی تندرستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں۔ پھر دیکھنا اللہ آپ کو کیسے سنتا، اللہ آپ کی کیسے سنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورہ کوثر کے چند شان و نزول بتا دیتی ہوں۔ عاص بن وائل جو کہ مشرکین کے سردار میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور دور بیٹھ کر قریش کا ایک گروہ سب جمع دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ نے عاص بن وائل سے پوچھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کر رہا تھا؟ تو عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس سے بدتر شخص سے بات کر رہا تھا، کہ اس سے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندہ عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب معاشرے میں یہ دوستانہ تھا، اور یہ عرب معاشرے میں دستور تھا کہ جس کے خان کوئی نالاد نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، تو اس شخص کو بدتر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قریش میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتر کا لقب دینا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا تحفہ دے دیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا تحفہ دیا، جس نے انہیں جنت میں کوثر کی بشارت ہوئی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر ابھی بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ساتھ ہی سورت کی تلاوت فرما دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کریم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں سے ایک نہر ہے جس تبارک اللہ تعالیٰ نے مجھے پر وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر میں قریب پانی پینے والے 72 ستاروں کی مانگ ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ پیارے ناظرین، یہ سورۃ مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورۃ مبارک کی شان نزول کے بارے میں بتاؤں، اس لیے میں بہت ہی اہم ہے کہ جب بھی یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ لوگوں اس کی شان نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بخوبی آگاہ ہو۔ میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے ناظرین، اس عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے، رات کے وقت سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ التہجد ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعات میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز مکمل ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ دیر حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں کچھ چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ نے کم از کم رونے والا منہ لازمی بنا لینا ہے، لیکن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سچے دل کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اور ناظرین، یقین جانے کہ جب اللہ کی ذات بندوں سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی طاقتور اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے ماننے کا اپنا یقین بنا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اپنے فضل کرم سے پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا اللہ تعالیٰ میرا سونا قبول اور منظور قبول فرمائے۔